واقعہ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا تھا، جو کہ یزید کی بھاری بھرکم فوج اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند رشتہ دار اور ساتھیوں کے درمیان پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری دنوں میں شروع ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری ایام میں تشدد اور بغاوت عروج پر تھی۔ اسی بغاوت کے نتیجے میں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ ان بغاوت کرنے والوں نے کئی دنوں تک مدینہ منورہ کو اپنے قبضے میں رکھا، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا آخری اور چوتھا خلیفہ مقرر کر دیا گیا تھا، جو کہ مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ اس نتیجے میں امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور ان کی خلافت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بات کی وجہ سے ان دونوں میں کشیدگی بڑھ گئی اور مسلمان بھی دو حصوں میں بٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھال لی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون خرابے کو روکنے کے لیے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، لہٰذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت سنبھال لیا۔ یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ مدینے کے کافی لوگوں کو قابل قبول نہیں تھی اور انہوں نے یزید کو اپنا حکمران ماننے سے صاف طور پر انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو پیغام بھجوایا، جس کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو شخص بھی مجھے جانتا ہے وہ ہرگز یزید کی بیعت نہ کرے گا۔ آخرکار 28 رجب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے بے شمار خط موصول ہوئے، جن میں ان کی آمد اور حمایت کا اصرار کیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل کو ان خطوط کی نمائندگی کرنے کے لیے کوفے بھیجا۔ مسلم ابن عقیل کا کوفے کے لوگوں نے پرجوش استقبال کیا۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ کوفے کے حالات قابو میں ہیں۔ خط لکھنے کے بعد یزید نے کوفے کے گورنر کو تبدیل کر دیا۔ کوفے کے نئے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے آنے کی وجہ سے کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے کوفے میں میزبان ہانی بن عروہ کا قتل کر دیا۔ ان حالات کی وجہ سے کوفے کے لوگ ڈرنے لگ گئے تھے اور یزید کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر کی کہ آپ کو طواف کے دوران قتل کر دیا جائے گا۔ یہ خبر سنتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کعبے کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کوفے کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا۔ 2 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ دوسری طرف عمر بن سعد کی 22,000 کی فوج نے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو گھیر لیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے، جو کوفے کا گورنر تھا، عمر بن سعد کو خط میں لکھا کہ امام حسین اور ان کے اہل خانہ کا پانی بند کر دے۔ عمر بن سعد نے پیروی کرتے ہوئے 5,000 گھڑ سوار دریا کے کنارے تعینات کر دیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک اور پیغام بھجوایا، جس میں اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی خلافت قبول کر لیں تو ٹھیک، نہیں تو ان کے ساتھ جنگ شروع کر دو۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا
تو 9 محرم الحرام کو یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کا پیغام عمر بن سعد کو دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کی شروعات کل صبح تک ملتوی کی جائے تاکہ آج رات وہ دل کھول کر عبادت کر سکیں۔ عمر بن سعد نے یہ درخواست قبول کر لی۔ جب رات ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اٹھا کر فرمایا، میں تم پر حجت تمام کرتا ہوں، نہیں تو موت برحق ہے۔ یہ بات فرما کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چراغ بجھا دو۔ کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلایا گیا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ پھر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے رات بھر عبادت کی اور دل کھول کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے نماز فجر مکمل کی۔ ادھر یزید نے عمر بن سعد کی جگہ شمر کو اپنا سپہ سالار مقرر کر دیا اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کبھی اون و محمد جاتے، کبھی خور جاتے، کبھی ان کے بیٹے علی اکبر جاتے، کبھی ان کے بھائی عباس علمدار جاتے، حتیٰ کہ علی اصغر جو اس وقت 6 ماہ کے تھے ان کو بھی یزیدی لشکر نے شہید کر دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے تب انہوں نے خود جنگ میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا عمامہ تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور یزید کی فوج کی طرف بڑھے اور ایک ایک کو کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر پیچھے سے آواز آئی، تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے؟ یہ علی کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے۔ پھر اچانک سے یزیدی لشکر میں سے کسی نے ایک پتھر پھینکا، وہ پتھر امام کے سر سے ٹکرا گیا اور ان کا لہو بہنے لگا۔ جیسے ہی امام اپنے چہرے سے خون صاف کرنے لگے تو لشکر میں سے کسی نے تیر چلایا اور وہ تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جا لگا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دشمنوں نے اب امام حسین کو گھیر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے ایک آواز آئی تھی، ہم تمہارے اعمال اور قربانیوں سے مطمئن ہیں۔ جب شمر نے دیکھا کہ امام اس حالت میں نہیں کہ اب مزید لڑ سکیں تو اس نے ایک سپاہی سے کہا کہ اب کہانی ختم کر دو۔ وہ سپاہی آگے بڑھا تو امام کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ غصے میں آ کر شمر نے ایک اور سپاہی سے کہا وہ امام حسین کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن دوسرا سپاہی کا بھی حال پہلے جیسا ہی تھا، وہ بھی خوف زدہ ہو کر واپس بھاگ آیا۔ یہ بات سن کر شمر مزید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ کام مجھے خود ہی کرنا پڑے گا۔ وہ خود ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر شمر نے اپنے لوہے کے جوتوں سے امام کے سینے پر ایک زوردار وار کیا اور ان کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت شمر سے کہا، کیا تم مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ غصے میں پاگل شمر نے چاقو کی مدد سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر دیا اور سر بلند کر کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ نواسہ رسول ہیں۔ یزیدی فوج خیموں کی طرف بڑھی اور خیموں کو جلا ڈالا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر ساتھی کا سر تن سے جدا کر دیا اور سروں کو
نیزے کی نوک پر چڑھا دیا اور اہل بیت کی خواتین اور بچوں سمیت انہیں کوفے لے جانے لگے۔ آئیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہدائے کربلا کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مسلم رائٹس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔